بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہاول حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح بہاول حق زکریا نے فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت بہاول زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے شاہ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تیرا بہنوئی اکیلا رہ گیا، میرا جوائی اکیلا رہ گیا، میرا داماد اکیلا رہ گیا، کیا خیال ہے تیری دوسری بہن جوان ہے اس کا نکاح میں اس کے ساتھ کر دوں؟ شاہ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ وجہ پیسے کی نہ بنی، وجہ مکان کی نہ بنی، وجہ رشتہ داری کی نہ بنی، وجہ یہ بنی کہ میرا بہنوئی ابھی تک اللہ کو پا نہ سکا، میرے بہنوئی کو ابھی تک اللہ جل شانہ کی ذات کا احساس ہی نہ ہو سکا ہے۔ وہ بھی وقت کے ولی تھے بہاول حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے، حضرت بہاول زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ آپ نے امام راضی کی طرف یوں کر کے نگاہ اٹھائی، کہنے لگے حضرت اندر میرے کچھ ہونے لگ گیا ہے۔ فرمایا اب تو اندر سے نکلے گا، خدا کا نور اندر جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دعا کروا کے چلے گئے۔ عرصے کے بعد بہاول حق زکریا ملتانی وضو کر رہے تھے، خادم وضو کرا رہا تھا، ہاتھ دھوتے دھوتے پورا پانی کا لوٹا استعمال کر لیا، دوسرا لوٹا ہاتھوں پہ گرایا، تیسرا گرایا، خادم پریشان ہو گیا۔ آگے تو ایک لوٹے سے وضو کر لیا کرتے، آج 3 لوٹے پانی کے استعمال کر لیے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب ہاتھ دھوتے جاتے یوں کہتے اللہ اکبر، بغیر دلیل کے مان لے، بغیر دلیل کے کہہ دے اللہ ہے، بغیر دلیل کے کہہ دے اللہ ہے، پھر کہا الحمدللہ، ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ خادم کہنے لگا حضرت جی کیا بات ہے، 3 لوٹے پانی پہ گرایا ہاتھ دھوتے دھوتے، اب کہہ رہے ایمان پہ خاتمہ ہو گیا۔ فرمایا ایک طالب علم ہماری خدمت میں آیا تھا، کچھ سینے سے سینہ ملا کے لے کے چلا گیا، دعا کر دی۔ اب وہ طالب علم دنیا سے جا رہا تھا، وہ دلیلوں پر خدا کو مان رہا تھا، شیطان دلیلیں مانگ رہا تھا، دلیلیں دیتے دیتے راضی کے پاس دلیلیں ختم ہو گئی۔ اللہ نے نسبت کی برکت سے پردے سارے ہٹا دیے۔ جب میری نظر پڑی میں نے کہا دعا کروانے والے یوں کہہ دے میں دلیل کے ساتھ نہیں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یہ میری آواز اس کے کانوں تک چلی گئی، اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو گیا۔ نسبت کی بڑی بات ہے بھائی، ہمارے پاس مال موجود ہے، کپڑا موجود ہے، نسبت کوئی نہیں، اللہ والوں کی نظر کوئی نہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نور الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کے اللہ کے نبی مرہٹوں کے ساتھ لڑائی ہے، دعا فرما دیجئے۔ خرقہ مبارک پڑا تھا، یوں اٹھایا چبا اٹھایا حضرت محمود غزنوی کو دے دیا۔ فرمایا میاں جا تلوار کام نہ آوے، تیر کام نہ آئے، طاقت کام نہ آئے، بندوق کی گولی کام نہ آوے، بھائی میرا خرقہ اٹھا کے اللہ کے دربار میں مدد مانگنے لگ جائیو۔ بڑا پریشان ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد واپس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، چاروں طرف سے دشمن نے آن لیا تھا، مجھے یاد آیا میں نے آپ کا خرقہ مبارک اٹھایا، ہاتھوں میں لے لیا، میں نے کہا الہی کافروں کے بارے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ پروردگار عالم نے پورے کافروں پہ فتح عطا فرما دی۔ بجائے ہنسنے کے خواجہ نور الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے کہ اللہ والے کیوں روتا، کیا بات ہے؟ فرمایا تو نے میرے خرقے کا مول ہی بڑا کم لگایا، تو نے 4 آدمیوں پہ فتح مانگی، تجھے کیا پتا میں نے خرقہ مبارک پہن کے اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنے نمازوں کے سجدے کیے، کتنے اللہ میں نے بیٹھ کے کی، تو نے میرے جبے کا مول ہی کم لگایا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر یہ ہاتھ میں پکڑ کر پوری کائنات کے انسانوں پہ حکومت مانگتا، اللہ خرقے کی برکت سے حکومت عطا فرما دیتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی مکان کے اوپر دوسری منزل میں اللہ کر رہا ہے، کھڑکی کے پاس بالکونی کے پاس بیٹھا ہے، اللہ کرتے خشیت الہی سے آنسو نکلا اور داڑھی پہ گرا، قطرہ بن کے کھڑکی سے باہر نیچے گرا۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے سر پہ گرا، اس نے پگڑی باندھ رکھی تھی، جب قطرہ سر پہ گرا چھینٹے چہرے پہ گرے، گھر کی طرف وہ کر کے کہنے لگا لے پتہ نہیں کون سا گندا ناپاک پانی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ناپاک پانی کوئی نہیں، یہ اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نکلا۔ وہی بیٹھ کے رونے لگ گیا، پھر اپنے گھر گیا، بیوی بچوں کو بلایا، کہنے لگا جب میں مر جاؤں غسل دینے کے بعد یہ پگڑی مجھے کفن پہ نہ دینا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا لایا، کہوں گا بغداد کی گلی میں جا رہا تھا، حسن بصری تیرے ڈر سے رو رہا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میری پگڑی پہ گرا، یہ پگڑی والا کفن تیرے دربار میں پہن کے آ گیا۔ ہمارے پاس میرے عزیزوں پیسے کی کمی نہیں، ہمارے پاس مارکیٹوں کی کمی نہیں، ہمارے پاس نسبت کی کمی ہے۔ آہستہ آہستہ اپنوں سے نسبت ٹوٹی، پرایوں سے نسبت ٹوٹی، بڑوں سے نسبت ٹوٹی، ٹوٹتے گنبد خضرا سے بھی کنیکشن منقطع ہو گیا ہے۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو درود شریف کی برکت سے کام کروا لیا کرتے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ اللہ اکبر۔ پیر جی عبدالحادی صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ رات کو تسبیح پکڑ کے بیٹھتا، فجر کی نماز سے پہلے 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرتا تھا، یہ ایک دن نہیں پڑھا، 40 سال تک ان کا یہ معمولہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا، روزانہ کا معمول تھا 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئے، 700 دفعہ ہوا، ہمیں امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہوئی، فرمایا اٹھ جا، تو کیوں سو گیا؟ محمد 300 مرتبہ پڑھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ درود شریف کے ساتھ نسبت مدینے والے سے بناؤ، رب کعبہ کی قسم موروں کے اندر بیٹھو، تمہارا سینہ مدینہ ہے، اگر مدینے میں جا کے نسبت نہ لی تو مدینے میں جا کے بھی تمہارا سینہ مورو ہے۔
شاہ صدرالدین رحمتullah علیہ نے کہا ابا جان ابھی تو میرے بنوئی کا نفس ہی نہیں مرا. کہا بیٹے تجھے کیا بات ہے کہ ایسے آدمی کو چھوکری دے گا جسے ابھی تک اللہ کی پہچان نہ ہوئی. یونی کا مکان کوئی نہیں, یونی کا پردیسی بابو ہے, اس کا سایہ ہماری بہن پہ پڑا, ہماری بہن دنیا سے چلی گئی. حضرت بہاول زکریا ملتانی رحمتullah علیہ نے پوچھا, فرمایا بتا تو صحیح کیا بات ہے, کس وجہ سے دیکھا تو نے نفس نہیں مرا. کہنے لگا ابا جی ملتان کی گرمی تھی, فجر کی نماز کھڑی ہو گئی, میرا بہنوئی کھڑا ہوا, ادھر امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دی, میرا بہنوئی قمیض کے کرتے کے اس کونے سے پلے سے یوں کر کے گرمی کی وجہ سے پکا جلنے لگ گیا. ابا جان کیسے آدمی کو لڑکی دے گا جسے اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں گرمی سردی کا احساس ہو جائے. شاہ کرمان کا اللہ اکبر, ایک اللہ والے کے یہاں پیغام آ گیا اور کہا تیری دھی جوان ہو گئی, تیری دھی جوان ہو گئی, بادشاہ وقت نے کا رشتہ دے دے. 3 دن کی مہلت مانگی, 3 دن کے بعد جواب دوں گا. آ کے گھر میں بیٹھ کے بچی کے پاس رونے لگ گئے, الہی میں نے قرآن والا مانگا تھا, میں نے دیندار مانگا تھا, میں نے تقوی پرہیزگار مانگا تھا, دنیا والا کہاں سے آ گیا. اگلا دن آیا, ظہر کی اذان کا وقت ہوا, مسجد کے اندر چلے گئے, دیکھا شکستہ حال, کپڑے بھی پورے کوئی نہیں, جتی پیر کی ٹوٹی, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, پتہ نہیں کتنے دنوں کا محلہ جوڑا پہن کے آیا. جب اس نے یوں کر کے اللہ اکبر کہا, انگلیوں کے پوروں سے نور نکلا, آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ گیا. سبحان اللہ. سلام پھیرنے کے انتظار میں رہے, سلام پھیرا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, تیری شادی ہو گئی. نہ جان نہ پہچان, میں تیرا مہمان, روٹی پوچھ, پانی پوچھ, مکان پوچھ, نام پوچھ, ابا کا نام پوچھ, رہائش پوچھ, کہہ رہا تیری شادی ہو گئی. کہ جو میرا مطلب ہے وہی پوچھوں گا. میری بیٹی جوان ہے, کہ تیری میری رشتہ داری کوئی نہیں, قوم برادری کوئی نہیں. بیٹی وہاں دے جا روٹی ملے گی, بیٹی وہاں دے جا مکان ملے گا, چھت کا سایہ ملے گا, بیٹی وہاں دے جا پیسہ دھیلی کپڑا ملے گا. کمیاں یہ چیزیں تو بڑی گھر میں ملتی ہیں, میں تو وہاں بیٹی دینا چاہتا ہوں جو دل کا نور ملے, ایمان کا نور ملے, تقویٰ پرہیزگاری ملے, آنکھوں کا حیا ملے. کہ بابا بھی یہ چیز الحمدللہ ساری کی ساری فقیر کے پاس موجود ہے. گھر گئے, جا کے لگے بیٹی رشتہ تلاش کر کے آیا ہوں, ہاں کر دے. روٹی کپڑا نہ ملے, انکار نہ کریے. انہوں نے کہا ابا جان روٹی کپڑا تو بڑی مقصد کے لیے, کہ وہ بتا. انہوں نے کہا ساری چیزیں. چل پھر ابا دے کس چیز کی, اسی کپڑوں میں نکاح ہو گیا. شام کے وقت بیٹی کو لے کے اس کے دروازے پہ پہنچ گئے. کب ابا 4 دن کی مہلت تو دیتا, کہ اب یہ امانت میری نہیں تیری ہے, اگر موت آ گئی خدا کو کیا جواب دوں گا. اللہ جانے روٹی جانے. اللہ اکبر. شادی کی پہلی رات ہے, دلہن بیٹھی ہوئی ہے, شوہر نے کیا کیا, ابھی ایک دوسرے کو دیکھا کوئی نہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں ہوئی, ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہوئی. کیا کیا, روٹی کا آدھی روٹی اٹھائی اور اس عورت کے آگے جا کے رکھ دی. انہیں یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا, ہنس کے کہنے لگی کیا ہے, کہ روٹی آدھی کل کھائی تھی, ایک ملی تھی, آدھی کل کھائی تھی, آدھی رکھ دی, 4 دن کے بعد روٹی ملی. میں نے کہا پتہ نہیں ملے نہ ملے, میں نے آدھی کھائی آدھی اٹھا کے رکھ دی. بیوی نے جب یوں سنا, یوں کر کے گھونگھٹ ڈالا, روٹی کو پکڑ کے توڑا, روٹی سکی تھی ٹوٹنے لگ گئی. چگیر پیچھے کر دیا. کہنے لگی میاں جی ناراض نہ ہوئی ہو, میرا جوتا کہاں پڑا بتا کے. یہ پہن کے دروازے پہ چلی گئی. کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر تو چھوڑ کے آئے گا یا میں چلی جاؤں. قسم اللہ کی میں ایک رات بھی تیرے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتی. نہ میں نے تجھے گالی دی, نہ میں نے تیرے سے کوئی بات کی, کیا ہوا. کہنے لگی میرا باپ تیری نمازوں سے دھوکہ کھا گیا, تیرے ذکر تیرے رونے سے دھوکہ کھا گیا. اس نے کہا تھا تیری شادی میں ولی سے کر رہا ہوں, جو تقویٰ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. یہ کیسا تقویٰ ہے, کل کی روٹی بچا کے رکھی, جسے ایک روٹی پر بھی اللہ پر بھروسہ نہ ہو, ایسے آدمی کے ساتھ پوری زندگی گزاروں. میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. کپڑوں کی کمی کوئی نہیں میرے عزیزوں, مال کی کمی کوئی نہیں. اور کوئی گھی والی کھا گیا, کوئی سکی کھا گیا, کسی نے چائے پی لی, کوئی دودھ بادام والا پی گیا, کسی نے دیسی گھی کی کھا لی, کسی نے ڈالڈا کھا لی. ساری چیزیں میرے عزیزوں اللہ نے دی, لیکن نسبت ہمارے پاس کوئی نہیں. نسبت تب آئے گی جب ایمان کا نور ملے گا. ایمان کا نور تب ملے گا جب میرے عزیزوں روزی حلال کی ہوگی, رزق حلال کا ہوگا. ایمان کا نور اس وقت ملے گا جب غیر کے نقشوں سے یقین ہٹ کر اللہ کی ذات پہ آئے گا. کرنے والا بھی اللہ, دھرنے والا بھی اللہ, لینے والا بھی اللہ, دینے والا بھی اللہ. اس کلمے کا مقصد یہ ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. جناب ابراہیم علیہ السلام, خدا کا قرآن کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, جب نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. فرشتے کہنے لگے دوست بننا ہی تھا, مال کی کمی نہیں, اولاد کی کمی نہیں, بیوی بچے دی, دولت کی کمی نہیں, دوست تو بننا ہی تھا. الہ العالمین نے فرمایا آزمانا چاہتے ہو. ایک فرشتہ انسانی شکل میں جھاڑیوں میں آ کے بیٹھ گیا. ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا, فرشتہ انسانی شکل میں آ کے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام سہم گئے, کہنے لگے واہ واہ سبحان اللہ, یہ کون ہے جس نے میرے رب کا نام اتنے پیار سے لیا. تجھے خدا کا واسطہ مجھے ایک مرتبہ سنا دے, میرا اندر اور تازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ سنا دے, ابراہیم کے جی کو قرار آ جائے گا.
وہ فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ میاں پہلے اپنی مرضی سے پڑھا، اب تیری مرضی سے پڑھوں گا، کچھ دینا پڑے گا، کیا دے گا؟ کہ بکریوں کا ریوڑ میرے حوالے کر، تب میں اللہ کا نام سناؤں گا۔ بکریوں کا ریوڑ دے دیا، پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ کے سنایا کہ اب کیا دینا پڑے گا؟ ایک مرتبہ سنا کہ گایوں کا ریوڑ دینا پڑے گا، وہ بھی دے دیا۔ کہ ایک مرتبہ اور سنا کہ اونٹوں کا ریوڑ دینا پڑے گا، وہ بھی دے دیا۔ جب سارے جانور ڈھور مویشی ختم ہو گئے کہ خدا کے بندے اب تو یہ چولا بچا، اگر لینا چاہتا ہے ایک مرتبہ سنا کہ لگا ابراہیم اللہ کا نام اتنا سستا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا دوں؟ کہ کچھ اور دینا پڑے گا۔ خدا کا پیغمبر فرشتے کے پاس آ گیا، پتہ ہی کوئی نہیں انسان ہے یا فرشتہ ہے، اس کے پاس آ گئے کہ تو نے بکریاں مانگی دے دی، تو نے گائیں مانگی دے دی، تو نے اونٹ مانگے میں نے دے دیے۔ خدا کے بندے میرے پاس بچا کچھ نہیں، لیکن تجھے دینے کے لیے ابراہیم کے پاس ایک چیز ہے، جانوروں کا ریوڑ چلانے کے لیے، گایوں کا ریوڑ چلانے کے لیے، بھینسوں بکریوں کا ریوڑ چلانے کے لیے تجھے کوئی مزدور لینا پڑے گا، اسے تنخواہ دینی پڑے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں تیرے سے روٹی نہیں مانگتا، میں تیرے سے پانی نہیں مانگتا، میں تیرے سے رہنے کی جگہ نہیں مانگتا، میں سارے دن کی دیہڑی نہیں مانگتا۔ اللہ کا ذکر سنانا تیرا کام، تیرے جانوروں کو چرانا ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ عرش والے نے اعلان کر دیا، فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا، باقی اللہ تیرا دوست ہے۔ فرمایا واتخذ اللہ، ہماری یاری تو پھر ایسے ہی ہوا کرتی ہے، روٹی ملے نہ ملے اللہ مل جاوے، کھانا ملے نہ ملے اللہ مل جاوے، مکان ملے نہ ملے اللہ مل جائے، واشتروا به ثمنا قلیلا۔ کتنا بڑا خدا کا شکر ہے، فرمایا تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، پیسہ لے لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، تھوڑے پیسوں پہ تم نے مال لے لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، تھوڑے پیسوں پہ تم نے دنیا کا سامان لے لیا، واشتروا به ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے تم نے خدا رسول کی محبت کا سودا کر دیا۔ بس میری یہ چھوٹی سی بات ہے، آج شب جمعہ کی رات ہے، مساجد کے اندر شب جمعہ ہو رہا ہے، مراکز کے اندر ہو رہا ہے، ہم نے یہ چھوٹا سا شب جمعہ بنایا تاکہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیں، تاکہ آنے والے مستقبل کے اندر کیسے کامیاب ہو، اللہ اس کے رسول کی مان کے دنیا آخرت کے اندر کامیابی کیسے ملے گی۔ اللہ کو مانو، اگر دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہونا پڑے گا اللہ کی مانو، اللہ کی کیا مانو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میرے بننا چاہتے ہو، میرے نبی کے غلام بن کے دکھاؤ، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ، عرش والا تمہیں اپنا دوست بنا دے گا۔ اب حضور کی غلامی کیسے ملے گی؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن نصب العین بنا دیا، قرآن فرمایا لا ریب فی، بے شک اللہ نے کتاب عطا فرما دی، کوئی شک نہیں۔ میرے عزیزو الف لام میم سے لے کر الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے سارے کا سارا قرآن محبوب کی زندگی بنایا ہے۔ پہلا پارہ پڑھو تو نبی کی زندگی، آخری پارہ پڑھو تو نبی کی زندگی۔ آج میرے عزیزو اس وقت نیت کر کے اٹھو، یقین جانو روٹی نہ ملے یا ملے، نبی کا طریقہ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو سیکھیں گے، یہ زندگی اپنے اندر لے کے آئیں گے، خود بھی کامیاب ہوں گے، سارے عالم کی کامیابی کے لیے زندگی کو لے کے پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے۔ یا اللہ تو اپنی ذات کا احتساب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی طاقت نصیب فرما، ہر آن ہر گھڑی 24 گھنٹے اللہ مدنی مدد شامل حال فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب فرما، حضور کے سینے کا غم نصیب فرما، نبی کی نسبت نصیب فرما۔ اللہ اس نسبت کے لیے پورے عالم کے اندر اللہ اپنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور والے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کام کے لیے جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کا کھنٹا بنا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، مدارس دینیہ کی خدمت کرنے والا بنا، ہماری روزی کو اللہ اپنے راستے میں قبول فرما، ہماری اولاد ہمارے مال جان کو اپنے راستے میں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ